غنا اس قدر نعمت ہے کہ آدمی دین کا کام تسلی سے کر سکے، اور فقر اس قدر معیوب ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فقیر نے قمیص پہننا چاہا نماز کے لیے، ملنگ نے، تو قمیص پٹی ہوئی تھی، کہا یہ کیسے پٹ گئی؟ کسی نے کہا یہ چوہے نے کاٹا ہے۔ کہا چوہا کیسے جائے گا گھر سے؟ کہا بلی پالنی پڑے گی، اس زمانے میں یہ دستور تھا، بلی لے آیا کہیں سے، احسن العلوم سے ہی لے گیا ہوگا، یہاں بہت زیادہ ہے۔ 2-3 دن جب گزر گئے، بلی میاؤں 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 میاؤں، کسی نے پوچھا ملنگ نے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ بھوک لگی ہے اس کو، دودھ ڈالو۔ کہا دودھ کہاں سے لاؤں؟ کہا بکری کا دودھ ہونا چاہیے۔ ملنگ بادشاہ نے بکری خریدی۔ 2-4 دن اور گزر گیا، بکری بھوک لگی ہے اس شخص، اب وہ پیں پیں پیں، پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ پتے مانگ رہے۔ کہا پتے کہاں ہیں؟ کہا جنگل جانا پڑے گا۔ ملنگ بادشاہ نے بکری رسی سے پکڑی اور جنگل چلا گیا، پتے جاڑ رہا ہے۔ اب سوچ رہا ہے کہ کیا مصیبت، ایک کرتا پھٹ گیا، اس سے مصیبت بن گئی، تھوڑا اللہ کا یاد کرتا تو بھی ختم ہو گیا۔ دنیا کی فکریں جتنی بڑھتی ہے اس قدر پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو سب سے زیادہ جو توفیق عطا فرمائی ہے وہ توکل علی اللہ اور التصبر علی امور الدنیا۔